بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ آج موجود ہیں صادق محمود ملک صاحب۔ صادق محمود ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، بانی ہیں دی نیو لاز آف پامسٹری کے، اور ان سے آج ہم بات کرتے ہیں پاکستانی سیاست کے اوپر۔ اور پاکستانی اگر سیاست کی بات کی جائے تو آج کل جو خبریں چل رہی ہیں یا آج کل جو ٹرینڈنگ پر خبریں ہیں وہ ہیں صرف اور صرف عمران خان کی، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کی خبریں ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، میں خیریت سے۔ آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ یہ سر آپ کا سٹائل جو ہے نا، یہ میں نے مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہے، بہت آپ کا ماشاءاللہ نا بڑا اچھا سٹائل ہے۔ آپ کی محبت۔ تھینک یو سر۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ عمران خان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سائفر کیس ہیں، پھر توشہ خانہ کے اندر ان کی سزا معطل ہوئی، ان کو باہر آتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، جب آپ عمران خان کے کیسز کی بات کر رہے ہیں تو کیسز تو پاکستان کی تاریخ میں اتنے کسی پر نہیں بنے، اور وہ 100 سے اوپر کیس ہیں۔ مختلف کیسز میں مختلف قسم کی سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ عمران خان بک رہا ہے، یوٹیوبر اور ڈیجیٹل میڈیا بیچ رہا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ ڈیجیٹل میڈیا نہیں اس کو لا سکتے، بیچ رہا ہے، اور یوٹیوبر اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں، بیچ رہا ہے۔ جہاں تک عمران خان کی قسمت کا تعلق ہے تو وہ بنیادی طور پر سیلیبریٹی ہے، سیاستدان نہیں۔ نہ اسے کل سیاست آتی تھی، نہ اب سیاست آتی ہے، اور نہ مستقبل میں اس کو سیاست کرنا آئے گی۔ اس لیے کہ کس سٹیج پر جا کر کیا ڈیل کرنی ہے، چونکہ سیلیبریٹی ہے، اس کو بالکل نہیں آتی۔ اب آتے ہیں عمران خان کے اقتدار میں آنے یا نہ آنے، پہلے یہ پوچھنے جو بیٹھے ہیں یہ کب جائیں گے؟ بالکل بتا دیں جناب، آپ کب جائیں گے؟ یہ نگران سیٹ اپ جو ہے سب سے پہلے دیکھیے جناب انوار الحق کاکڑ کا ہینڈ پرنٹ۔ صحیح۔ اس ہینڈ پرنٹ میں سب سے پہلے جو ہے اہم چیز مقدر ہوتی ہے، اور یہ جب ساتھ دیتا ہے نا تو یہ عام سے اہم بنا دیتا ہے، اور جب ساتھ نہیں دیتا نا تو میں نے اس شخص پر بھی کتوں کو بھونکتے دیکھا ہے جتنے دنیا پہ دیا کی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کی ہوتی ہے۔ تو قسمت بہت چیز ہے۔ بالکل۔ انوار الحق کے ہاتھ پر ذرا دیکھیے گا، یہ دوبارہ میں ہینڈ پرنٹ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ مقدر کی لکیر ہارٹ لائن سے اوپر آتی ہے، اور یہاں سے آتے ہی ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف چلے جاتی ہے، اور یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر جو ہے یہ اقتدار کا منبع ہے، جن کے ہاں یہ پرگوشت ہو۔ ہم جب لنک اسٹیبلش کرتے ہیں پامسٹری میں تو چیزوں کے کمبینیشن بنا کے پہلے لنک اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پیشگوئی کرتے ہیں۔ یہ جب لنک اسٹیبلش کرتے ہیں تو یہاں سے یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر پر آتی ہے، اور ماؤنٹ آف جوپیٹر حاکمیت کا آئینہ دار ہے، اور یہاں یہ آ گئے۔ یہاں میں نے 2023 کا نشان لگایا ہے، اور اب میں پھر دوبارہ اس لیے دکھا رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا۔ دیکھا آپ نے 2023 ان کا بالکل اس طرح سے ہے جس طرح سے یہ ہم نے نیویگیشن بنائی، اور یہ ہماری منزل ہے، اور یہ منزل کی طرف جب گاڑی جا رہی ہوتی ہے تو جہاں تھوڑا سا رش ہوتا ہے بتاتی ہے کہ اس طرف سے بھی راستہ نکل سکتا ہے یا آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا۔ تو اسی طرح سے مقدر کی لکیر کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے اپ اینڈ ڈاؤن پڑھتے ہیں، تو 2023 میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی انوار الحق کاکڑ کے ہاتھ پر بہت بڑا اپ اینڈ ڈاؤن نہیں پایا جاتا۔ پھر دیکھ لیجیے گا ایک دفعہ ہینڈ پرنٹ دیکھا، یہاں آ کر آگے چل کر دو شاخہ بناتی ہے مقدر کی لکیر، اور یہ 2024 کا زمانہ ہے، اور اس پر میں نے لکھا ہوا ہے 2024۔ 2024 کا زمانہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو تھوڑا عرصہ گزر جانے کے بعد کٹ اچانک مقدر کی لکیر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر بہت آگے چل کر آتی ہے جو کسی بہت بڑے سیاسی طوفان کا پتہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ راوی لکھتا ہے سب چین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بھی 2024 کے اندر جو ہے وہ نگران سیٹ اپ جائے گا جو آپ نے سارا 2024 میں نگران سیٹ اپ جو ہے جائے گا نہیں۔ یہاں ایک آخری لفظ استعمال کر کے کہ یہاں کوئی بہت بڑا سیاسی طوفان آنے والا ہے، واللہ علم بالصواب۔
پورا جملہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ الیکشن ہوتے پھر دکھائی دے رہے ہیں، سیاسی طوفان بات آپ نے جب کہہ دی۔ الیکشن کی کرتے ہیں تو میں بحیثیت پامیز 3 نسلوں کا پامیسٹ ہوں، چونکہ میں ان 3 نسلوں کے ہینڈ پرنٹ دیکھ چکا، اور جس ایرے میں چل رہا ہوں، اس ایرے میں ایک نیا معاشرہ جو ہے 2018 سے جس کی بنیاد رکھی گئی، وہ 2025 کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ پایہ تکمیل کا مطلب کہ ایک غیر لسانی اور غیر قبائلی معاشرہ، جسے مخلوط معاشرہ کہتے ہیں، بننے جا رہا ہے، جو غیر مذہبی نہیں ہوگا۔ 2025 تک مہنگائی بھی زیادہ ہوگی، 2025 تک یہ معاشرہ بھی اپنے عملی میرا مطلب سسٹم تک پہنچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد نکمے کو کام کرنا پڑے گا، اور یہ نکمہ ہوتا کون؟ دروازہ کھٹکھٹائے تو کھٹ کھٹ بندہ باہر نکلا، آپ کون؟ محمد یونس۔ آپ کون؟ میں سماجی کارکن۔ یہ جو ہر گھر میں 80 سماجی کارکن بیٹھے ہیں نا، ان کو 2025 کے بعد کام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے، اور یہ کام کریں گے تو سروائیو کریں گے، ادروائز ہے یہ بھوکے ننگے تو پہلے ہی ہوتے ہیں، اس کی جان کے لیے عذاب بنے ہوتے ہیں جو کما رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی جان کے لیے عذاب نہیں ہوں گے، وہ بھی ان سے جان چھڑائے گا، جا یار جتنے تیری بڑھتی ہے بنا لا۔ مطلب والعالم بالصواب۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے جو ہارڈ حرام ہوں گے نا، انہیں کر کے کھانا پڑے ہارڈ گا، حرام کو بھی 2025 کے بعد کر کے ان کو کھانا بھی پڑے گا۔ کھانا پڑے گا۔ اچھا سر، پھر وہی پہلا دنیا بدل رہی ہے، سیاست بدل رہی ہے، سما بدل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جو ہو رہی ہیں، یہ 2025 کے بعد پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ والعلم بالصواب۔ سر پھر میں پہلے سوال کی طرف آؤں گا کہ عمران خان کے اوپر کیسز، سائفر کیس، وہ سر سائفر کیس ان کے گلے کی گھنٹی تھا، گلے کی گھنٹی ہے، اور گلے کی گھنٹی بنا رہے گا۔ والعلم بالصواب۔ اس کا فیصلہ نہیں ہوگا فائنل؟ جب گلے کی گھنٹی ایک کیس کے بعد دوسرا کیس، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد 99، 99 کے بعد 199 کیس ہے، تو وہ گلے کی گھنٹی ہے نا، سارے تو بنے رہیں گے۔ بالکل صحیح۔ الیکشن سے پہلے عمران خان کو باہر آتا دیکھ رہے ہیں زمانہ؟ ابے بھائی پہلے تو دیکھے نا کہ میں اس سے تو سیٹ اپ کو جو جا رہا ہے، آنے کے بعد اگلے سیٹ اپ کی تب بات کروں گا جب یہ جائے گا۔ صحیح، وہ آپ نے تو بتا آپ آنے والوں کی ان کی بات کر رہے ہیں جو ابھی میدان میں ہی نہیں اترے۔ بالکل، اور جو ہیں موجود وہ جانے میں ان کے جب جائیں گے تو پھر میں بات کروں گا، تو ان کے جانے کی بات جو کر رہا ہوں وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا بدل رہی ہے۔ والعالم بالصواب۔ صحیح۔ سر نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو کبھی خبر آتی ہے کہ ٹکٹ کٹوا لیا، کبھی کہتے ہیں ابھی ٹکٹ نہیں کٹوایا، 21 تاریخ کو آ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 21 تاریخ کو ان کی واپسی ہے۔ کچھ مسلم لیگ نون کے لوگ انہیں منع کر رہے ہیں کہ آپ مت آئیں۔ اب یہ مفاہمت چاہ رہے ہیں، مزاحمت چاہ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ نواز شریف مسلم لیگ کے لوگوں میں اتنی جرت ہے کہ میاں شہباز شریف یا نواز شریف کو حکم کریں کہ آ جاؤ یا نہ آؤ؟ مشورہ تو دے سکتے ہیں نا؟ ان میں اتنی جرت ہے نہیں۔ وہ سیاست دان ہیں، اپنا موقع محل، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کو آنا سوٹ کرتا ہے کہ نہیں تو آ جائیں گے، ادروائز نہیں۔ کیوں؟ یہاں کوئی الیکشن تو سر پر چڑھا نہیں ہوا جس پر آ کر انہوں نے تقریریں کرنی ہیں، اور ان کی تقریروں کے بغیر جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ یہ میں چول مار رہا ہوں اس لیے کہ یہ میں تجزیہ کر رہا ہوں، مجھے صرف مقدر شناسی پر ہی رہنا چاہیے۔ تو مقدر کے حوالے سے میاں صاحب کے ہاتھ پر 2 راجہ یوگ ہیں، جہاں جہاں ان کی سن لائن اور مقدر کی لکھی کمبینیشن بناتی ہے، وہاں وہاں اقتدار میں آئیں گے۔ ابھی ویٹ اینڈ سی۔ والعالم بالصواب۔ آپ کہہ رہے ہیں 2 راجہ یوگ ہیں ان کے، ڈبل راجہ یوگ۔ تو وہ 3 دفعہ تو وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ ایک راجہ یوگ بھی ہو تو ہاتھ پر یہ تیسری انگلی کے نیچے سن لائن کامیابی کی لکیر اور دوسری انگلی کے نیچے مقدر کی لکیر ہوتی ہے، جہاں دونوں شارپ ہوں، عمر کے جس حصے میں ہوں، تو جس کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہوتا ہے وہ اقتدار میں آتا ہے، بے شک راجہ یوگ ایک بھی ہو بہت ہے۔ شریف کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ اچھا، تینوں ہی ایک جس طرح سے جگہ پر بیٹھے ہیں، اور تینوں کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، مرنا جینا اکٹھا ہے،
इस तरह से उनका मुस्तकबिल भी आपस में जुड़ा हुआ है। सही। वल्लाह आलम बिस्वाब। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और सादिक साहब ने जो है वो एक तो ये बताया है कि 2025 के अंदर जो हड हराम होंगे, निकम्मे होंगे, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो वो अपना पेट पाल सकेंगे, वरना उनका सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल है। और 2024 के अंदर इनको सियासत के अंदर एक तूफान आता दिखाई दे रहा है। मुझे और सादिक साहब को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।